الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم میرے دینی و ایمانی بھائی ہو، گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے تجارت کی اہمیت پیش کی گئی تھی. تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اسی طرح زراعت کرنا یعنی کہ کھیتی کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا اور اجارہ کرنا، کوئی چیز کرائے پہ دینا، بھاڑے پہ دینا، یہ کسب معاش کا بہترین ذریعہ ہے. زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے. اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اور شرعی اصول کے مطابق تجارت کی جائے، زراعت یعنی کھیتی کی جائے، ملازمت یعنی نوکری کی جائے، اجارے پہ کوئی چیز دی جائے، تو اگرچہ یہ دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہے ہی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آخرت کے اعتبار سے بھی بہترین ذریعہ بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق کیا جائے، حلال طریقے سے کیا جائے، جائز طریقے سے کیا جائے. تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہمیں یہ چیزیں نفع دے رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے، انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا. تجارت
یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صنعتیں سکھا دی تھی. تمام کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام بھی کیا ہے. سب سے پہلے کھیتی کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام بھی کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے بھی بنے ہیں، کپڑے بھی بنائے ہیں. روئی کے کپڑے بھی بنے ہیں، روئی کے کپڑے بھی بنائے ہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شاہی خزانہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن شاہی خزانے سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر حلال اور پاکیزہ کھانا کھاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، زمین سے لے کر آسمان تک، خشک میں اور سمندر میں، سب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، تجارت کرتے تھے. اور کل خلاصہ کائنات، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے. اعلان نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مسلسل 12 سال تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. آپ کا مال حبشہ بھی جاتا تھا، آپ کا مال شام میں بھی جاتا تھا. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے تجارت کی ہے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے صحابہ نے تجارت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کپڑے کا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار حجاز سے نکل کر ایران تک پھیل گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار بھی کپڑے کا تھا. تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجارت کی ہے. اس لیے کسب معاش کا بہترین ذریعہ، زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ، زندگی جینے کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، کھیتی کرنا، ملازمت ہے، نوکری کرنا، اسی طرح کرائے کے اوپر کوئی چیز دینا. یہ زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو محتاجگی سے بچاتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے.
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ وہ فلاں دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اگر اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. کتنا اچھا ہوتا کہ وہ اللہ کے راستے کے لیے اتنی محنت کرے جس طرح وہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو محتاجگی سے بچائے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اپنے آپ کو دست سوال دراز کرنے سے بچائے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. یا اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کے حقوق کو ادا کرے، تو بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس لیے ایسا نہ کہو کہ وہ دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کاش اللہ کے راستے میں اتنی دوڑ دھوپ کرتا تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. ایسا نہ کہو. اس لیے تجارت یہ اہمیت کی چیز ہے. اگر جائز طریقے سے شرع اصول کا لحاظ کرتے ہوئے تجارت کی جائے تو یہ جس طرح دنیا میں نفع دیتی ہے آخرت کے لیے بھی ہمارا ذخیرہ بن جائے گا. لیکن شرع اصول کے ساتھ ہونا چاہیے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہونا چاہیے. گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سچے اور امانت دار تاجر کے لیے فضیلت بیان کی ہے. لیکن جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کے لیے فضیلت بیان کی ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجر سچا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، فریب دینے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، دغا بازی کرنے والا ہو، غداری کرنے والا ہو، خیانت کرنے والا ہو، ایسے تاجروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا. لیکن دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ بہت سے تاجر ایسے ہیں جو قیامت کے دن فجار اور فساق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وہ کون سے تاجر ہے؟ وہ جھوٹ بولنے والے، وہ دغا بازی کرنے والے، وہ دھوکہ دینے والے، وہ فریب دینے والے، وہ غداری کرنے والے، وہ خیانت کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو کامیاب بنانے والے، ایسے تاجروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے تاجر قیامت کے دن فجار اور فساق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. معلوم ہوا کہ تاجر دو طرح کے ہیں. تاجر کی دو قسمیں ہیں. ایک تاجر وہ ہے جو سچا امانت دار ہے، ایک تاجر وہ ہے جو سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، خیانت کرنے والا ہے. دونوں کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرما دیا. سچا امانت دار ہے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. جھوٹا ہے، خیانت کرنے والا ہے فجار اور فساق کے ساتھ. بس صرف اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت میں تبدیلی لانے کی، اپنی نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے.
بس صرف نیت بدل گئی کہ نیت یہ کرے کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہم جتنا بھی کما سکے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، جائز طریقے سے کمائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، انشاءاللہ ایسے تاجروں کا حشر، ایسے تاجروں کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں کمی ہے، ہماری نیت میں برائی ہے کہ حل من مزید، جہاں سے آئے آنے دو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، کوئی تحقیق نہیں، جیسے بھی ہو آنے دو، تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے تاجروں کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجار و فساق کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم صرف بس ہماری نیتیں بدل لیں، ہماری نیتوں میں ہم تبدیل کر لیں۔ یہ تجارت جہاں جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ تجارت جہاں پر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کا ذریعہ ہے، یہی تجارت جہنم تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے، یہی تجارت یہ فجار اور فساق کے ساتھ حشر کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے صرف ہم ہماری نیتیں بدل لیں، ہمارے کردار کو ہم بدل لیں، اگرچہ ہم تھوڑا ہی کمائے، لیکن سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کمائی، کبھی کسی کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، دھوکہ بازی نہیں کریں گے، ہم صرف ہماری نیتیں بدل لیں۔ انشاءاللہ یہ تجارت دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی موجب اجر اور ثواب بن جائے گی۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اہل علم اور فقہاء کرام نے 10 اصول ایسے بتائے ہیں، 10 قوانین ایسے بتائے ہیں کہ ایسے 10 اصول اور 10 قوانین کے مطابق اگر تجارت کی جائے تو وہ تجارت دنیاوی اعتبار سے بھی نفع بخش ہوگی کہ دنیا بھی نفع پہنچائے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذخیرہ بن جائے گی۔ اسے 10 اصول اور 10 قوانین پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہماری تجارت، زراعت، ملازمت اور اجارہ، یہ چاروں چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی نفع بخش اور آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ بن جائے گی۔ فقہاء کرام نے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا اصول جو بتایا ہے وہ سچائی ہے۔ اپنی تجارت میں ہمیشہ، اپنی زراعت میں ہمیشہ، اپنی ملازمت میں ہمیشہ، اپنے اجارے میں ہمیشہ ہم سچائی کو اختیار کریں۔ سب سے پہلی چیز سچائی، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، جھوٹ بول کر ہم کوئی چیز نہ بیچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور دونوں معاملے کو ایک دم صاف اور واضح کرتے ہیں۔ بورک لہما فی بیعہما، یہ لفظ استعمال فرمایا، بورک لہما فی بیعہما، بیچنے والا خریدنے والا دونوں سچے ہیں اور دونوں اپنے معاملے کو صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کے لیے، دونوں کی بیع میں، دونوں کے خرید اور فروخت میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن جہاں پر دونوں نے جھوٹ بولا، چاہے بیچنے والے نے جھوٹ بولا ہو، چاہے خریدنے والے نے جھوٹ بولا ہو، دونوں نے جھوٹ بولا اور اپنے معاملے کو صاف نہیں کیا، گول مول رکھا، چھپائے رکھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے سے برکت تو اٹھا لیتے ہیں، برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے سب سے پہلی چیز ہم ہمارے کاروبار میں، ہماری کھیتی میں، ہماری نوکری میں، ہمارے ایجاد میں سب سے پہلے ہم اپنے اندر سچائی پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ تھوڑا سا کمائیں گے، اسی تھوڑے سے کمائی ہوئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے کام پورا کر دیں گے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارا مال کما لے، 2000 3000 ایک دن میں کما لے۔ ہم نے برکت کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے کہ برکت یہ ہے کہ بہت سارا مال جمع ہو جائے، بہت ساری دولت جمع ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کمائے، چاہے تھوڑا کمائے چاہے بہت کمائے، اس کمائے ہوئے سے ہماری ضروریات پوری ہو جائے، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جس کمائی سے، جس کاروبار سے ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، ہماری تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، اجارے میں برکت ہو رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سچائی کو اختیار کیا۔ دوسرے بھی 9 اصول ہیں، 9 قوانین ہیں، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اور بہت اچھے قوانین ہیں، بہت اچھے اصول ہیں۔ عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، ہم سنیں گے انشاءاللہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، لیکن ہم ارادہ کو کریں، اپنے دل میں کم سے کم یہ عہد تو کریں کہ جو ہو چکا، مزہ ما مزہ، جو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی ابھی تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن آئندہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ شرعی اصول کے مطابق، شرعی قوانین کے مطابق ہم تجارت کرنے کی، زراعت کرنے کی، ملازمت کرنے کی اور اجارہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔